ذلتوں کے مارے لوگ، فیودور دوستویفسکی، چوتھا حصہ، چھٹا باب۔ الویشا گھنٹہ بھر پہلے نتاشا سے کہنے آ چکا تھا اور میں عین اس وقت پہنچا جب کاتیا کی گاڑی پھاٹک کے نزدیک رکی۔ کاتیا ایک عمر رسیدہ فرانسیسی عورت کے ساتھ آئی تھی جو بہت سمجھانے بجھانے اور منانے کے بعد اور کافی ہچکچاہٹ کے بعد بمشکل اس کے ساتھ آنے کو تیار ہوئی تھی اور اس پر رضامند ہو گئی تھی کہ اسے نتاشا کے ہاں اکیلے جانے دے گی، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ الویشا کاتیا کے ساتھ رہے اور وہ خود گاڑی میں بیٹھی انتظار کرتی رہے۔ کاتیا نے مجھے اشارہ کیا اور گاڑی سے اترے بغیر مجھ سے کہا کہ الویشا کو نیچے بلا دوں۔ میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ نتاشا رو رہی ہے اور الویشا بھی رو رہا ہے۔ یہ سن کر کاتیا پھاٹک کے پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو پونچھ ڈالے اور بےتابی کے ساتھ دروازے کے سامنے کی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس روز وہ سر سے پیر تک سفید لباس میں تھی۔ اس کے سیاہی مائل سنہرے بال نہایت سلیقے سے پیچھے کی طرف کنگھی کیے ہوئے تھے اور گھنے لچھے کی طرح پڑے تھے۔ مجھے اس کے بال بنانے کی ادا بہت دلکش لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے پاس ٹھہر رہا ہوں تو بولی کہ میں بھی باہر جاؤں اور مہمانوں کا استقبال کروں۔ نتاشا کے ہاں میں پہلے نہیں آ سکی، کاتیا زینے پر چڑھتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ اس قدر مجھ پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی کہ توبہ ہے۔ میں میدام البرٹ کو پورے 2 ہفتے سے منا رہی تھی اور آخر وہ بمشکل راضی ہوئی ہیں۔ آپ تو ایوان پیتروچ ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہ آئے۔ میں بھی آپ کو کچھ لکھ نہ سکی اور میرا دل بھی نہ چاہا لکھنے کو۔ خط میں کوئی بات صاف صاف نہیں لکھ سکتے۔ آپ سے ملنے کو بہت ہی جی چاہتا تھا۔ توبہ ہے، دل کیسا دھڑک رہا ہے۔ کھڑی سیڑھیاں ہیں، میں نے جواب دیا۔ جی ہاں، سیڑھیاں بھی۔ بتائیے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نتاشا مجھ سے ناراض تو نہ ہوں گی؟ نہیں، کیوں؟ ہاں واقعی؟ بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ خیر، میں خود ابھی ملے لیتی ہوں۔ پوچھنا کیا؟ میں نے سہارا دینے کو اپنا بازو بڑھایا۔ وہ زرد پڑی ہوئی تھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ آخری موڑ پر وہ سانس لینے رکی، لیکن مجھ پر نظر ڈال کر اس نے ہمت کی اور اوپر چڑھتی چلی گئی۔ دروازے پر پھر ایک بار وہ ٹھہری اور مجھ سے زیر لب بولی، میں سیدھے اندر چلی جاؤں گی اور کہوں گی کہ مجھے آپ پر اس قدر اعتبار تھا کہ آتے ہوئے ڈری نہیں، مگر میں یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ کیا حاصل؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نتاشا بہت ہی شریف ذات ہیں، ہے نا؟ وہ ایسی جھکی دبی اندر داخل ہوئی کہ گویا اس سے کوئی قصور ہو گیا ہو، اور نتاشا کو اس نے گہری نظر سے دیکھا۔ نتاشا اس پر فوراً مسکرا دی۔ پھر کاتیا اس کی طرف تیزی سے بڑھی، نتاشا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنے بھرے ہوئے حسین ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد نتاشا سے ایک لفظ کہے بغیر وہ سنجیدگی سے بلکہ سختی سے الویشا کی طرف بڑھی اور اس سے کہا کہ ہم دونوں کو آدھ گھنٹے کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ برا مت بنانا الویشا، اس نے کہا، یہ میں صرف اس غرض سے چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اور نتاشا کو بہت سے مسائل پر باتیں کرنی ہیں۔ ایسے بہت سے خاص سوال اور سنجیدہ معاملے ہیں جن کی بھنک تمہارے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ بھلے آدمی بنو اور ذرا کھسک جاؤ یہاں سے۔ مگر آپ ٹھہریے ایوان پیتروچ، آپ کو ہماری تمام گفتگو سننی چاہیے۔ آئیے بیٹھ جائیں۔ الویشا کمرے سے باہر جا چکا تو اس نے نتاشا سے کہا، میں ایسے بیٹھوں گی آپ کے سامنے، پہلے میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بالکل نتاشا کے آمنے سامنے بیٹھ گئی اور چند منٹ تک اسے غور سے دیکھتی رہی۔ نتاشا نے ایک بے اختیار مسکراہٹ سے اس کا جواب دیا، میں آپ کا فوٹو تو پہلے دیکھ چکی تھی، الویشا نے مجھے دکھایا تھا۔ کاتیا نے کہا، اچھا تو فوٹو ملتا جلتا ہے مجھ سے؟ نہیں، آپ فوٹو سے بہتر ہیں، کاتیا نے فیصلہ کن انداز میں اور وقار کے ساتھ جواب دیا، اور مجھے اسی کا یقین تھا کہ آپ اپنی تصویر سے بہتر ہوں گی۔ واقعی؟ اور خود آپ پر سے میری نگاہ نہیں ہٹتی، کس قدر حسین ہیں آپ۔ میں اور حسین؟ نہیں میری دوست،
اس نے کہا اور نتاشا کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھتی ہوئی خاموش ہو گئیں۔ میری دوست، آپ کو ایک بات جتا دوں، کاتیا نے خاموشی کی مہر توڑی، ہمارے پاس ملاقات کا صرف آدھ گھنٹہ ہے۔ مادام البرٹ اس پر بھی بمشکل راضی ہوئی ہیں اور معاملات بہت سے ہیں جن پر ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں، مجھے چاہیے کہ خیر لو، آپ سے سیدھے سوال پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ الوشا کو بہت زیادہ چاہتی ہیں؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اگر یہ بات ہے، اگر واقعی الوشا سے آپ کو بہت محبت ہے تو پھر آپ کو اس کی خوشی کا بھی بہت خیال ہوگا، اس نے گویا زیر لب دبے انداز میں کہا۔ جی ہاں، میں اسے خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اسے خوش رکھ سکوں گی؟ کیا مجھے اس طرح کی بات کرنے کا حق پہنچتا ہے جب کہ میں اسے آپ سے چھڑا کر لے جا رہی ہوں؟ اگر آپ سمجھتی ہیں اور ہم دونوں اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ خوش رہے گا تو پھر یہ ہے کہ مگر اس کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے کاتیا پیاری، آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، نتاشا نے نرمی سے جواب دیا اور اپنا سر جھکایا۔ گفتگو کو جاری رکھنا اسے بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کاتیا اس سوال پر لمبی چوڑی بحث کرنے کو تیار تھی کہ ان دونوں میں سے کون الوشا کو خوش رکھ سکے گا اور کس کو دستبردار ہو جانا چاہیے، لیکن نتاشا کے جواب کے بعد وہ فوراً سمجھ گئی کہ ہر بات بہت دن پہلے فیصل ہو چکی ہے اور اب بحث کرنے کو کچھ نہیں رہا۔ اب کھلے لبوں سے وہ نتاشا کا منہ تکتی رہی، دل پر بوجھ تھا اور دماغ معطل۔ ابھی تک وہ نتاشا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ اور کیا آپ اسے بہت چاہتی ہیں؟ نتاشا نے ایک دم سے سوال کیا۔ جی ہاں، لیکن ایک بات اور ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، ایک حد تک اسی وجہ سے میں آئی بھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ الوشا میں کیا بات ہے جس کی بنا پر آپ اس سے محبت کرتی ہیں؟ میں نہیں جانتی، نتاشا نے جواب دیا اور اس کی آواز میں ناگوار بے چینی جھلک رہی تھی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ذہین ہے؟ کاتیا نے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو صرف محبت کرتی ہوں، اور میں بھی، ہمیشہ مجھے اس پر ترس آتا ہے، اور مجھے بھی، نتاشا نے جواب دیا۔ اب اس کا کیا کرنا چاہیے اور آپ کو وہ میری خاطر چھوڑ کیسے سکے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کاتیا نے زور سے کہا۔ اب جب کہ میں آپ سے مل چکی ہوں، یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ نتاشا زمین کو گھور رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاتیا ذرا دیر تو خاموش رہی، پھر ایک دم کرسی سے اٹھی اور نتاشا کو آہستہ سے بازوؤں میں لے لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور آنسو بہائے۔ کاتیا اس کرسی کے بازو پر بیٹھ گئی جس پر نتاشا بیٹھی تھی۔ وہ برابر اس سے لپٹ چمٹ رہی تھی، اب اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آئیے ہم دونوں بہنیں بن جائیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے خط و کتابت رکھیں۔ میں آپ سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی، اس قدر مجھے آپ سے محبت ہے، اس قدر کہ کیا اس نے آپ سے کہا کہ جون میں ہماری شادی ہونے والی ہے؟ نتاشا نے پوچھا۔ جی ہاں، کہا تو، اور یہ بھی کہ آپ اس پر راضی ہیں۔ خیر، یہ سب تو بس صرف اس کا جی بہلانے کو ہے، اور کیا؟ ہاں، اور کیا، میں بھی یہی سمجھی ہوں۔ میں اس سے صحیح معنوں میں محبت کروں گی، نتاشا، اور آپ کو ہر بات خط میں لکھتی رہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب وہ میرا شوہر ہو جائے گا۔ ایسا ہی نظر آتا ہے، اور سبوں کی زبان پر یہی ایک بات ہے۔ پیاری نتاشا، اب تمہیں جانا پڑے گا، اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ نتاشا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اسے زور سے پیار کر لیا۔ خوش رہو، نتاشا نے کہا، اور آپ بھی خوش رہیے، کاتیا نے کہا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور الوشا داخل ہوا۔ اس سے پورے آدھ گھنٹے بھی انتظار نہ ہو سکا تھا۔ اس نے ان دونوں کو بازو میں بازو لیے اور روتے دیکھا تو وہ بے دم ہو کر غم کے مارے دونوں کے سامنے گھٹنوں کے بل سرنگوں ہو گیا۔
اب تمہیں رونا کس بات کا ہے؟ نتاشا نے اس سے سوال کیا۔ اس بات کا کہ مجھ سے جدا ہو رہے ہو، مگر بہت عرصے کی جدائی تو ہے نہیں، تم جون تک واپس آ جاؤ گے، ہے نا؟ اور پھر تمہاری شادی ہو جائے گی، کاتیا نے آنسوؤں کے درمیان کہا تاکہ الویشا کو اطمینان رہے۔ مگر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا نتاشا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری ہستی کتنی بیش قیمت ہے، خاص طور سے اس وقت۔ اچھا تو ایک تدبیر ہے، تم یہ کر سکتے ہو، نتاشا نے اچانک جوش میں آ کر کہا۔ کاؤنٹیس تھوڑے دن ماسکو میں ٹھہریں گی، ہے نا؟ ہاں، 1 ہفتہ قریب، کاتیا نے لقمہ دیا۔ 1 ہفتہ؟ تو پھر اس سے بہتر کیا، تم انہیں کل ماسکو پہنچانے جاؤ گے، اس میں صرف 1 دن لگے گا، اور پھر تم فوراً یہاں واپس آ سکتے ہو، اور جب وہ لوگ ماسکو سے روانہ ہونے لگے تو ہم دونوں مہینہ بھر کے لیے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں گے، اور تم ان کے ساتھ جانے کے لیے ماسکو روانہ ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اور 4 دن تم دونوں کو ساتھ رہنے کے مل جائیں گے، کاتیا نے خوش ہو کر کہا اور نتاشا سے معنی خیز نظریں چار کی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ الویشا اس نئی سبیل نکل آنے پر کس قدر جھوم اٹھا۔ ایک دم اس کے دل کو تسلی ہو گئی، چہرہ خوشی کے مارے جگمگانے لگا۔ اٹھ کے اس نے نتاشا کو گلے لگایا، کاتیا کے ہاتھ چومے اور مجھ سے لپٹ گیا۔ نتاشا اسے ایک غمزدہ تبسم کے ساتھ دیکھنے لگی، لیکن کاتیا اس کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے ایک نگاہ گرم و تابناک میری طرف کی، نتاشا کو گلے لگایا اور چلنے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرانسیسی مادام نے عین اسی وقت آدمی کو اوپر بھیجا، یہ کہلوانے کے لیے کہ آدھ گھنٹے کی جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی، بس اب بات چیت ختم ہونی چاہیے۔ نتاشا اٹھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں وہ سب کچھ کہہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں جو ان کی روحوں میں سمٹا ہوا ہے۔ اب ہم دونوں کی ملاقات کبھی نہ ہوگی، گویا کاتیا نے کہا۔ کبھی نہیں کاتیا، نتاشا نے جواب دیا۔ اچھا تو اب ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں۔ دونوں گلے ملنے لگیں۔ مجھے کوسنا نہیں، کاتیا نے جلدی سے زیر لب کہا، میں ہمیشہ، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ آؤ الویشا، مجھے نیچے لے چلو۔ اس نے الویشا کا بازو تھامتے ہوئے جلدی سے کہا، ایسے کہ آواز لبوں میں رہ گئی۔ وانیا، نتاشا نے ان لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا۔ اس کے دل میں ہلچل مچی تھی اور وہ مصیبت میں تھی۔ تم بھی چلے جاؤ اور اب واپس نہ آنا۔ الویشا شام تک میرے پاس رہے گا، 8 بجے تک، مگر اس کے بعد نہیں ٹھہرے گا۔ میں اکیلی رہ جاؤں گی، کوئی 9 بجے آنا۔ آ جانا مہربانی کر کے۔ جب شام کو 9 بجے نیلی کو الیگزینڈرا سیمونونا کے پاس چھوڑ کر، جب کہ پیالی ٹوٹنے کا واقعہ ہو چکا تھا، میں نتاشا کے ہاں پہنچا تو وہ بالکل اکیلی تھی اور بے صبری کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ماورا سماوار اندر لے آئی، نتاشا نے مجھے چائے کی پیالی بنا کر دی، خود صوفے پر بیٹھ گئی اور مجھے اشارہ کیا کہ اور نزدیک کھسکاؤں۔ ہاں تو سارا قصہ تمام ہوا؟ ہاں تو سارا قصہ تمام ہوا، اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا نگاہ تھی، میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو یہ تھی ہماری محبت، تو یہ تھا ہماری محبت کا انجام، 6 مہینے کی زندگی اور باقی زندگی بھر کے لیے۔ نتاشا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ اس کا ہاتھ جل رہا تھا۔ میں نے سمجھایا بجھایا کہ کوئی گرم کپڑا اوڑھ لو اور بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ ٹھہرو وانیا، دم لینے دو، میرے عزیز مہربان، ذرا میں بات تو کر لوں، جو کچھ ہوا ہے اسے یاد تو کر لوں۔ لگتا ہے کہ میرے تو پرزے اڑ گئے۔ اب کل میں اس سے آخری بار ملوں گی، 10 بجے، بالکل آخری بار۔ نتاشا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں بخار چڑھ جائے گا، ذرا اپنی صحت کی فکر کرو۔ خیر تو وانیا، جب سے وہ گیا ہے 8 گھنٹے سے میں بس تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، اور جانتے ہو سوچ کیا رہی تھی؟ کیا خیال ہے میں اپنے آپ سے کیا سوال کر رہی ہوں گی؟ میں اپنے جی میں سوال کر رہی تھی، کیا واقعی مجھے
اس سے محبت تھی یا نہیں تھی، یا ہم دونوں کی محبت تھی، کیا چیز؟ کیوں؟ کیا سمجھتے ہو وانیہ کہ یہ بے وقوفی ہے اب میرا اپنے جی میں اس طرح کا سوال کرنا؟ اپنے آپ کو ہلکان مت کرو نتاشا۔ دیکھتے ہو وانیہ، میں اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں اس سے برابر والے کی طرح پیار ہی نہیں کرتی تھی جیسے کوئی عورت مرد سے پیار کرتی ہے، بلکہ مجھے اس سے ایسی محبت تھی کہ ماں کی سی۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی محبت ایسی نہیں جہاں دونوں فریق برابر کے درجے پر ایک دوسرے کو چاہتے ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے دماغ کو گرمی نہ چڑھ جائے، یہ اسی کے آثار نہ ہوں۔ کوئی چیز اسے اپنی گرفت میں لیتی ہوئی لگتی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بولے چلے جانے پر مجبور ہے۔ اس کی زبان سے بعض الفاظ تک بے ربط نکل رہے تھے اور وہ بیشتر تلفظ ایسے کرتی تھی کہ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے سخت اندیشہ ہو گیا۔ وہ میرا تھا، قریب قریب اسی وقت سے جب میں پہلی بار اس سے ملی۔ ایک بے پناہ تمنا اس بات کی مجھ میں پیدا ہو گئی تھی کہ اسے میرا ہونا چاہیے، فوراً میرا بن جانا چاہیے، کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی اور کو سوائے میرے جاننا تک نہیں چاہیے، صرف مجھے۔ آج صبح قاتیہ نے اس بات کو خوب بیان کیا۔ میں اس سے اس طرح محبت کرتی تھی گویا ہمیشہ اس پر ترس آتا ہو۔ جب میں اکیلی ہوتی تھی تو مجھ میں ہمیشہ سے یہ بے پناہ خواہش پیدا ہوتی تھی، خواہش کی ایک سخت کھٹک کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے، بے حد خوش رہے۔ اس کی صورت کو تم جانتے ہو وانیہ، کیا کیفیت برستی ہے اس کے چہرے پر؟ میں سکون کے ساتھ دیکھ نہ سکتی تھی، کسی کے بھی چہرے پر وہ بات نہیں ہے، اور جب وہ ہنس پڑتا تھا تو میں ٹھنڈی پڑ جاتی تھی اور مجھے جھرجھری آ جاتی تھی۔ سچ نتاشا، سنو بات، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے میری بات کاٹی، اور خود تم بھی کہہ چکی ہو کہ اس میں قوت ارادی نام کو نہیں، اور وہ کچھ ایسا ذہین آدمی نہیں، بچے کی طرح ہے، مگر یہی ایک چیز تھی جو مجھے اس میں سب سے پیاری تھی۔ تمہیں یقین آئے گا اس کا؟ اگرچہ میں یہ بھی ٹھیک سے نہیں جانتی کہ صرف اسی بنا پر مجھے اس سے محبت تھی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اسے میں چاہتی تھی، اور اگر وہ کسی طرح اس سے مختلف ہوتا، مثلا یہ کہ اس میں قوت ارادی ہوتی یا وہ ہوشیار اور ذہین ہوتا، تو شاید میں اس سے یوں محبت نہ کر سکتی۔ جانتے ہو وانیہ، میں تمہارے سامنے کسی بات کا اقرار کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں یاد ہے 3 مہینے ہوئے جب ہمارا جھگڑا ہوا تھا، جب وہ اس کے ہاں گیا تھا، کیا نام اس کا، مننا، مجھے پتہ چل گیا، میں نے سراغ لگا لیا، اور جانتے ہو کیا ہوا؟ مجھے سخت اذیت پہنچی، مگر ساتھ ساتھ جیسے مزہ بھی آیا۔ میں نہیں جانتی کیوں، یہ بات دل کو اچھی لگی کہ وہ بھی بڑوں کی طرح اور بڑے بڑوں کے ساتھ خوبصورت عورتوں کے گھر پھیرے کرنے لگا، اور مننا کے ہاں بھی پہنچا۔ میں کیا بتاؤں، اس جھگڑے میں مجھے کس قدر روحانی لطف ملا، اور پھر اسے معاف کر دینے میں بھی۔ ہائے میری جان! اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور عجیب سی ہنسی ہنس دی، پھر وہ اپنے خیالوں میں گم ہو گئی، جیسے ابھی تک کچھ یاد کر رہی ہو۔ وہ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی، چہرے پر مسکراہٹ اور بیتتے دنوں کا دھیان۔ اس کا قصور معاف کر دینا، مجھے بہت پسند تھا وانیہ، وہ کہتی رہی۔ جانتے ہو جب وہ مجھے اکیلا چھوڑ جاتا تھا تو میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلا کرتی، رنج کرتی اور رویا کرتی، لیکن فوراً مجھے خیال آتا، اچھا ہے، جتنا وہ قصوروار ٹھہرے اتنا ہی اچھا۔ ہاں، اور جانتے ہو ہمیشہ اس کا تصور ایک چھوٹے سے لڑکے کی طرح میرے ذہن میں آتا کہ میں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں،
وہ اپنا سر میرے زانوں پر رکھ دیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ میں ہلکے ہلکے اس کا سر سہلا رہی ہوں، اسے تھپک رہی ہوں۔ جب وہ میرے پاس نہیں ہوتا تو اس کی یہ تصویر میرے پاس ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں، وانیا۔ وہ ایک دم سے بولی، کاتیا بھی کیا پیاری لڑکی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ جان بوجھ کے اپنے زخم کرید رہی ہو، اور ایک طرح کا وفور شوق ہے، غم اور اذیت کا، جو اسے زخموں کے کریدنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی شخص بہت سخت نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کاتیا اسے چین سے رکھ سکے گی۔ اس لڑکی میں کریکٹر بھی ہے اور بات کرنے میں قوت فیصلہ بھی، اور الویشا کے ساتھ وہ اس قدر سنجیدہ اور لیے دیے رہتی ہے، اور اس سے ہمیشہ ایسی سوجھ بوجھ کی گفتگو کرتی ہے جیسے وہ خود بڑی بوڑھی ہو، حالانکہ ابھی خود بھی بچی ہی تو ہے۔ پیاری لڑکی، پیاری سی لڑکی۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ وہ دونوں خوش رہیں گے، مجھے امید ہے، اسی کی امید ہے۔ ایک دم آنسوؤں کا طوفان اس کے دل میں ابل پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آدھ گھنٹے تک یہی حال رہا اور ضبط نہ ہو سکا۔ بمشکل اسے کچھ قرار آیا۔ میری پیاری نتاشا۔ اس رات بھی حالانکہ خود اپنے غم میں مبتلا تھی، مگر دوسروں کے حال احوال سے خود میرے معاملات سے اسے دلچسپی تھی۔ میں نے اس سے نیلی کے بارے میں بات کی تاکہ خیال بٹا سکوں۔ جب میں نے دیکھا کہ اب اسے قرار آ چلا ہے، یا یوں کہوں کہ وہ روتے روتے تھک چکی ہے، ہم رات گئے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ جب تک نتاشا سو نہ گئی میں وہیں ٹھہرا رہا، اور چلتے وقت میں نے ماورا سے کہا کہ وہ اپنی دکھیا مالکن کو اکیلا نہ چھوڑے۔ ہاں، جلدی تمام ہو یہ قصہ۔ اپنے گھر واپس ہوتے ہوئے میرے منہ سے نکلا، بس اب اس مصیبت کا خاتمہ ہی ہو جائے، چاہے کیسی ہی ہو، چاہے جو کچھ ہو، مگر اب جلدی سے یہ قصہ نمٹ ہی جائے۔ دوسرے دن صبح ٹھیک 10 بجے تھے، میں پھر نتاشا کے ہاں جا پہنچا۔ الویشا بھی اسی وقت آیا، خدا حافظ کہنے، اور اس منظر کو میں بیان نہ کروں گا، اب اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ نتاشا نے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خود کو قابو میں رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور بظاہر وہ خوش نظر آنا چاہتی تھی، جیسے اس پر کوئی اثر نہ ہو، مگر یہ اس کے قبضہ قدرت سے باہر تھا۔ اس نے بے تحاشا اور بڑی بے قراری سے الویشا کو کلیجے سے لگا لیا، کم بولی، لیکن دیر تک اسے آنکھیں بھر کے تکتی رہی۔ نتاشا کی نگاہیں دکھ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور بالکل کھوئی ہوئی۔ جو لفظ بھی الویشا کے منہ سے نکلتا وہ بے صبری سے اسے سنتی، مگر یہ بھی لگتا تھا کہ اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ الویشا نے اس سے معافی مانگی، منت کی کہ اس محبت کو اور اس عرصے میں نتاشا کو جتنا صدمہ پہنچایا اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی بے وفائیوں کو، کاتیا سے محبت کو، اور اس کی جدائی کو دل سے بھلا دیا جائے۔ وہ ٹوٹے ہوئے جملوں میں بول رہا تھا، گلا روندا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک دم نتاشا کو دلاسا دینے لگا، کہنے لگا کہ بس 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ 5 ہفتے لگ جائیں گے، گرمیوں میں لوٹ آؤں گا اور پھر نتاشا سے شادی ہو جائے گی، ابا جان بھی رضامند ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرسوں ماسکو سے پھر ایک بار آؤں گا اور پورے 4 دن تک دونوں ساتھ رہیں گے۔ یعنی بس 1 دن کی جدائی ہے یہ۔ عجیب بات ہے کہ اسے اپنے لفظوں کا پورا اعتبار تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہاں، ماسکو سے تیسرے دن وہ لوٹ آئے گا، تو پھر غمزدہ ہونے اور آنسو بہانے کا کیا سبب؟ آخر گھنٹے نے 11 بجائے۔ بمشکل میں نے اسے سمجھا بجھا کر چل دینے پر راضی کیا۔ ماسکو جانے والی گاڑی دوپہر کو ٹھیک 12 بجے جاتی تھی۔ صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ نتاشا نے بعد میں مجھ سے خود کہا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ نگاہ واپسی جو الویشا پر چلتے وقت ڈالی وہ کیسی تھی۔ البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ نتاشا نے اس پر اشارے سے سلیب کا نشان بنا کر حضرت مسیح کی امان میں دیا۔
پیار کیا اور اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر اندر کمرے میں بھاگ گئی اور میں الویشا کو نیچے بگی تک پہنچانے گیا، ورنہ یقین تھا کہ وہ لوٹ آتا اور نیچے جاتا ہی نہیں۔ آپ ہی ایک ہماری امید ہیں۔ جب ہم نیچے جا رہے تھے تو وہ بولا، وانیا میرے دوست، میں نے تمہیں دکھ دیا اور ہرگز اس قابل نہیں کہ محبت کی امید رکھ سکوں، لیکن آخر تک بھائی بندی نبھا دینا، نتاشا سے محبت کرنا، اسے چھوڑ نہ دینا، مجھے ہر بات لکھتے رہنا اور جتنا ممکن ہو تفصیل سے لکھنا، بہت چھوٹے چھوٹے حرفوں میں لکھنا تاکہ کاغذ میں زیادہ سے زیادہ عبارت سما سکے۔ پرسوں میں یقیناً یہاں پہنچ جاؤں گا، ضرور بالضرور، مگر اس کے بعد جب رخصت ہو جاؤں تو ضرور لکھتے رہنا۔ میں نے اسے گاڑی میں سوار کرا دیا۔ گاڑی چلی تو چلا کر بولا، پرسوں تک کے لیے رخصت، ضرور بالضرور۔ ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ میں اوپر نتاشا کے پاس واپس گیا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، مجھے یوں دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی جیسے پہچانتی نہیں۔ بالوں کی لٹ ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھیں خالی تھیں اور سنسان ماورا چوکھٹ کے پاس کھڑی اسے تک رہی تھی جیسے دہشت زدہ ہو۔ ایک دم نتاشا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اف، تم ہو؟ ارے وہ مجھے دیکھ کر چیخ پڑی، اب اکیلے تم ہی رہ گئے ہو۔ تمہیں اس سے نفرت تھی نا؟ تم نے اسے میری محبت کی وجہ سے کبھی معاف نہ کیا اور اب تم میرے پاس رہ گئے۔ اور اب کیا ہے؟ تم اس لیے آئے ہو کہ مجھے پھر سے تسلی دو، سمجھاؤ بجھاؤ کہ میں ابا کے گھر واپس چلی جاؤں، جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، آگ کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہی ہونے والا ہے، کل جانتی تھی، 2 مہینے پہلے جانتی تھی۔ میں اب جانا نہیں چاہتی، نہیں جاؤں گی، میں خود انہیں آگ کرتی ہوں۔ جاؤ، بس چلے جاؤ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس پر جنون سوار ہے اور میری صورت دیکھ کر اس کا پارا دیوانگی کی حد تک چڑھ گیا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہی ہونا تھا اور مناسب معلوم ہوا کہ وہاں سے ٹل جاؤں۔ دروازے کے باہر سیڑھی پر میں جا بیٹھا اور انتظار کرتا رہا۔ اب تب میں اٹھتا، دروازہ کھولتا، ماورا سے اشارے میں بات کرتا اور پوچھ لیتا۔ ماورا روئے جا رہی تھی۔ اسی طرح کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ بیان نہیں کرتا کہ اتنی دیر میں خود مجھ پر کیا گزر گئی۔ دل ڈوبنے لگا اور اتھاہ درد کے مارے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ایک دم دروازہ کھلا اور نتاشا دوڑتی ہوئی نکلی، برساتی لیے اور ٹوپی لگائے۔ معلوم ہوتا تھا کہ خود اسے اپنی حرکات کا ہوش نہ تھا اور بعد میں اس نے مجھے بتایا بھی کہ وہ واقعہ کچھ دھندلا سا یاد پڑتا ہے اور اسے خود خبر نہ تھی کہ کدھر دوڑی جا رہی ہے اور کس غرض سے۔ اس سے پہلے کہ میں اچھل کر خود کو اس سے آڑ میں کر سکوں، اچانک اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی اور وہ وہیں بت بن کر رہ گئی میری نگاہوں کے سامنے۔ مجھے ایک جھلک سی یاد آئی۔ نتاشا نے بعد میں مجھ سے بیان کیا کہ بے دردی اور دیوانگی کے جوش میں تمہیں میں نے گھر سے نکال دیا تھا، تمہیں جو میرے پیارے بھی ہو، بھائی بھی اور پشت پناہ بھی۔ اور اس پر بھی جب میں نے دیکھا کہ تم دکھیا اتنی توہین کے بعد مجھے چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ سیڑھیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہو کہ کب تمہیں اندر بلا لوں۔ اف میرے پروردگار، کاش تمہیں خبر ہوتی وانیا کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے دل پر خنجر مار دیا ہو۔ وانیا، اس نے میری طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر کہا۔ ارے تم یہاں ہو، اور خود کو میرے بازوؤں میں ڈال دیا۔ میں نے نتاشا کو سنبھالا اور اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کیا کروں میں نے سوچا، اسے سرسام ہو جائے گا۔ طے کیا کہ دوڑا ہوا ڈاکٹر کو بلا لاؤں، مرض کے شروع میں ہی کچھ تدبیر کرنی چاہیے، اس میں زیادہ دیر تو لگے گی نہیں۔
میرے وہ بڑے میاں جرمن ڈاکٹر 2 بجے تک گھر پر ہی رہا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف دوڑا اور ماورا سے منت کی کہ وہ 1 منٹ 1 لمحے کو بھی نتاشا کو چھوڑ کر نہ ہٹے اور اسے باہر نہ جانے دے۔ خدا نے مدد کی، اگر ذرا اور دیر ہو گئی ہوتی تو ڈاکٹر صاحب گھر پر ہاتھ نہ آتے۔ وہ گھر سے نکل کر سڑک پر آ ہی چکے تھے اور باہر جانے والے تھے کہ میں نے انہیں جا لیا۔ فوراً اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ معاملے پر حیرانی کا اظہار کر سکیں انہیں لیے ہوئے میں تیزی سے نتاشا کے گھر روانہ ہوا۔ ہاں، بس خدا نے میری مدد کی۔ اس آدھ گھنٹے میں جب میں گھر پر نہیں تھا نتاشا کو کچھ ہو گیا اور اندیشہ تھا کہ اس کی جان ہی نکل گئی ہوتی اگر میں ڈاکٹر کو لیے ہوئے عین موقع پر نہ آ پہنچا ہوتا۔ مجھے یہاں سے گئے 15 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ پرنس والکوفسکی مکان پر آ دھمکا۔ وہ سیدھا ریلوے اسٹیشن سے سب کو رخصت کر کے نتاشا کے ہاں چلا آیا تھا۔ شاید اس نے بہت پہلے سے منصوبہ باندھ رکھا تھا کہ آج کی اس وقت کی آمد کا۔ نتاشا نے بعد میں مجھ سے کہا کہ پہلے منٹ تو پرنس کو دیکھ کر مجھے تعجب تک نہ ہوا، میرا دماغ ایسا گھوم رہا تھا۔ اس نے کہا وہ نتاشا کے بالکل سامنے جم گیا اور اسے شفقت اور تشفی کی صورت بنا کر دیکھنے لگا۔ عزیزم، اس نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا، میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ وقت آپ پر کیسا گراں گزرے گا، اس لیے آپ کے ہاں آنا میں نے اپنا فرض سمجھا۔ اگر ہو سکے تو اسی کو اپنی تسکین کا سبب بنا لیجئے اور اسی پر صبر کیجئے کہ کم از کم الویشا سے دستبردار ہو کر آپ نے اس کی خوشی کا سامان تو کر دیا۔ مگر آپ اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کیونکہ آپ نے اپنے اندر وہ ہمت اور عزم پایا کہ ایسے بڑے پن کا سلوک کر سکیں۔ میں بیٹھی سنتی رہی۔ نتاشا نے بات کو مجھے بتایا، لیکن اول تو ایسا لگ رہا تھا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بس یہ خیال پڑتا ہے کہ میں اسے بیٹھی تکتی رہی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیا اور دباتا رہا۔ بظاہر اسے یہ حرکت بہت بھائی اور میں اپنے غم سے ایسی کچلی ہوئی تھی کہ اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اس سے ہاتھ چھڑا لوں۔ اب آپ نے دیکھ لیا، پرنس نے کہا، کہ اگر آپ الویشا کی بیوی بن گئی ہوتیں تو وہ ایک دن آپ سے بیزار ہو جاتا اور آپ میں یہ بات سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کافی خودداری موجود تھی۔ لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی تعریف کروں، میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر سچا دوست آپ کو کبھی کہیں میسر نہ آئے گا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور آپ کے حال پر ترس آتا ہے۔ میں اس سارے قصے میں خواہ مخواہ کو فریق بنا رہا ہوں، لیکن اگر سوال میرے فرض کی ادائیگی کا تھا، آپ کا دل بڑا ہے، وہ اس بات کو سمجھے گا اور مجھ سے صلح کر لے گا۔ مگر آپ یقین کیجئے گا، مجھ پر آپ سے بھی زیادہ سخت گزری ہے۔ بس کیجئے پرنس صاحب، نتاشا نے کہا، مجھے چین لینے دیجئے۔ ضرور، میں ابھی چلا جاؤں گا، اس نے جواب دیا، مگر آپ سے اپنی سگی بیٹی کی طرح محبت کرتا ہوں۔ مجھے یہ اجازت دیجئے کہ آتا رہوں اور آپ سے ملتا رہوں۔ مجھے اب اپنے باپ کی جگہ سمجھیے اور اجازت دیجئے کہ آپ کے کام آ سکوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے حال پر اکیلا چھوڑ دیجئے۔ نتاشا نے پھر اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں بڑی خودداری ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں خلوص سے کہہ رہا ہوں، صدق کے دل سے۔ اب بتائیے، ارادہ کیا ہے آپ کا؟ والدین سے صلح صفائی کر لینے کا؟ یہ بہتر رہے گا، لیکن آپ کے والد بے انصاف، خود سر اور بے درد آدمی ہیں۔ معاف کیجیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اپنے گھر جائیں گی آپ تو کیا ملے گا سوائے لعنت، ملامت اور دکھ کے؟ مگر آپ کو آزادانہ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور یہ میرا اخلاقی فرض ہے، مقدس فرض ہے کہ آپ کا خیال رکھوں اور اب سہارا دوں۔ الویشا نے بھی مجھ سے یہی التجا کی ہے کہ آپ کو بے سہارا نہ چھوڑوں اور میل رکھوں۔ میرے علاوہ اور بھی ہستیاں ہیں جنہیں آپ کا بہت خیال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اجازت دیں گی کہ آپ کو کاؤنٹ این سے ملایا جائے۔ وہ بہترین طبیعت کے آدمی ہیں، ہمارے عزیزوں میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سارے خاندان پر ان کے احسانات ہیں۔
الویشا کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ الویشا کو ان کی ذات سے بڑی محبت اور عقیدت ہے۔ بڑے زبردست آدمی ہیں اور ان کے اثر و رسوخ بہت ہیں۔ بزرگ عمر رسیدہ شخصیت ہے ان کی۔ آپ جیسی بن بیاہی نوجوان لڑکیوں کے لیے نہایت مناسب رہے گا کہ ان سے ربط ضبط قائم کریں۔ میں آپ کا ذکر ان سے پہلے ہی کر چکا ہوں، وہ آپ کی مدد کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو اعلیٰ درجے کی حیثیت بنا دیں گے اپنے عزیزوں میں سے کسی کے ساتھ۔ میں نے انہیں بہت زمانہ ہوا تبھی ہمارے معاملات کا سارا حال صاف صاف اور تفصیل سے سنا دیا تھا، اور اب رحمت دلی اور فیاضی کی بدولت ان کی بےتابی کا یہ حال ہے کہ خود مجھ سے اصرار کرتے رہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو ان کو آپ سے ملایا جائے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جو ہر قسم کی صفت اور حسن کی قدر کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا، ایک بزرگ آدمی، بڑا دل رکھنے والے، اونچی حیثیت کے، جو صحیح قدر و قیمت پہچان سکتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے ایک خاص معاملے میں آپ کے والد کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کر چکے ہیں۔ نتاشا اچھل پڑی جیسے کسی نے ڈنک مار دیا ہو۔ اب وہ بالآخر اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ مجھے رہنے دیجیے، بس رہنے دیجیے بس، اس نے زور سے ڈانٹا۔ مگر میری عزیز، آپ بھول رہی ہیں کہ کاؤنٹ آپ کے والد کے بھی کام آ سکتے ہیں۔ میرے باپ آپ سے کچھ نہیں لیں گے، آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ نتاشا نے پھر ڈانٹا۔ اف خدایا، کس قدر بے صبر اور بے اختیار آدمی ہیں آپ۔ میں نے ایسا کیا قصور کیا جس کا یہ بدلہ ہے؟ پرنس نے کسی قدر بے چینی سے ادھر ادھر نظر گھما کر کہا۔ بہرحال آپ مجھے اس کی اجازت تو دیجیے ہی۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اتنی اجازت تو ہوگی کہ میں اپنی ہمدردی کا یہ ثبوت یہاں چھوڑ دوں، اور خاص طور سے کاؤنٹ این کی ہمدردی کا ثبوت، جن کے حکم کی میں صرف تعمیل کر رہا ہوں۔ اس گڈی میں 10,000 روبل ہیں۔ ذرا ٹھہریے میری عزیز، اس نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ جب دیکھا کہ نتاشا غصے میں بھری اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، پوری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیجئے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے والد مقدمہ ہار گئے ہیں۔ یہ 10,000 کی رقم ایک طرح سے نقصان کا ہرجانہ ہو جائے گا جو… نکل جاؤ! نتاشا چیخ پڑی۔ اپنا روپیہ اٹھا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں خوب سمجھتی ہوں، کمینے، پاجی، ذلیل آدمی۔ پرنس والوسفسکی کا غصے کے مارے رنگ فک ہو گیا اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شاید یہ دیکھنے آیا تھا کہ اب زمین کیسی ہے، صورتحال کو اچھی طرح ناپ تول لیا جائے، اور بلا شبہ اسے ان 10,000 روبل کی تاثیر پر بڑا بھروسہ تھا۔ نتاشا اس وقت مفلس، کلاش اور بے کس و بے بس تھی۔ اپنے کمینے پن اور جوڑ توڑ سے پرنس ایک سے زیادہ موقعوں پر کاؤنٹ این جیسے عمر رسیدہ عیاش اور ہوس پرست کی اس قسم کی خدمت انجام دے چکا تھا، لیکن اسے نتاشا سے نفرت تھی، اور یہ دیکھ کر کہ اس کی کوئی پیش نہ گئی، اس نے فوراً اپنا لب و لہجہ بدل دیا اور ناپاک مسرت کے ساتھ نتاشا کی توہین کرنے میں عجلت کی تاکہ یہاں آنا مفت نہ جائے۔ اب دیکھیے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے عزیزم کہ آپ اس طرح طیش میں آ گئیں، اس نے ذرا کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیونکہ جو توہین وہ کرنے والا تھا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ بے تاب تھا۔ اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو سہارا دیا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی نکو ٹیڑھی کیے لے رہی ہیں۔ آپ کو خود یہ احساس کیوں نہیں کہ الٹا شکر گزار ہونا چاہیے تھا میرا؟ میں آپ کو اس نوجوان لڑکے کے باپ کی حیثیت سے حوالات میں ڈلوا دیتا جسے آپ بگاڑ رہی تھیں اور نافرمان بنا رہی تھیں، مگر میں نے یہ نہیں کیا۔ عین اس وقت ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، باورچی خانے میں ہی ہم کو آواز سنائی دی۔ آواز سن کر ہم وہیں ٹھٹک گئے۔ ڈاکٹر کو میں نے ایک لمحے کے لیے روکا اور پرنس کے آخری الفاظ کان میں پڑے۔ بعد میں اس کی نفرت انگیز کھی سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی نتاشا کی غمناک چیخ۔ اف پروردگار! میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا اور پرنس پر لپکا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پوری طاقت سے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔
وہ بھی جواب میں مجھ پر حملہ کرتا، مگر یہ دیکھ کر کہ ہم 2 آدمی ہیں، دم دبا کر بھاگ نکلا اور چلتے چلتے نوٹوں کی گڈی میز پر سے اٹھا لی۔ جی ہاں، اس نے یہی حرکت کی، میں نے خود دیکھا، اور باورچی خانے کی میز سے ایک بیلن پھینک کر مارا، اور جب میں کمرے میں دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر نتاشا کو تھامے ہوئے ہے۔ نتاشا جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بری طرح تڑپ رہی ہے۔ دیر تک ہم اسے سکون کی حالت میں نہ لا سکے، آخر بستر پر لٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر ہذیان طاری تھا، بالکل جیسے دماغ کو گرمی چڑھ گئی ہو۔ ڈاکٹر، اس کو کیا ہوا؟ خوف کے مارے ہاتھ پاؤں چھوڑتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ذرا صبر کیجیے، ڈاکٹر نے جواب دیا، ذرا اور قریب سے دورے کی حالت کا اندازہ کر لوں، پھر تشخیص کروں گا، مگر یہ بتا دوں کہ حالت خراب ہے، سرسام کی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ خیر، بہرحال کچھ تو تدبیر کی ہی جائے گی۔ مجھے ایک نئی تدبیر سوجی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ 2-3 گھنٹے نتاشا کے پاس رہیں، اور وعدہ لے لیا کہ منٹ بھر کو بھی اسے چھوڑ کر نہ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا اور میں گھر دوڑا ہوا گیا۔ نیلی ایک کونے میں سکڑی سمٹی اور پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے عجیب نگاہ سے دیکھا، خود میں بھی عجیب لگ رہا ہوں گا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، صوفے پر بیٹھ گیا، زانوں پر اس کو لے لیا اور خوب بھر کے پیار کرنے لگا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ نیلی، میری پیاری بچی، میں نے اس سے کہا، کیا تم ہم سب کو مصیبت سے نکالنے کو تیار ہو؟ کیا ہمیں بچانا چاہو گی؟ وہ دیدے پھاڑ کر میرا منہ تکنے لگی۔ نیلی، بس تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ ایک باپ ہے، تم اس کو دیکھ چکی ہو، جانتی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا ہے، اور کل وہ یہاں آیا تھا کہ تمہیں گود لے لے۔ اب نتاشا، جس کے بارے میں تم خود کہہ چکی ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، اکیلی رہ گئی۔ وہ شخص جس سے اسے محبت تھی اور جس کی خاطر اس نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اس پرنس کا بیٹا ہے جو تمہیں یاد ہوگا کہ ایک شام مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس وقت تم گھر پر تنہا تھیں اور اسے دیکھ کر بھاگ گئی تھیں اور بعد میں بیمار پڑ گئی تھیں۔ تم اسے جانتی تو ہو نا؟ وہ بدذات آدمی ہے۔ ہاں، میں جانتی ہوں، نیلی نے کانپتے ہوئے جواب دیا، اور اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ ہاں، تو وہ بدذات آدمی ہے۔ اسے نتاشا سے اس لیے نفرت تھی کہ اس کا بیٹا نتاشا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ الویشا آج چلا گیا کہ اس کے جانے کے گھنٹہ بھر بعد اس کا باپ نتاشا کے ہاں پہنچا، اس کی توہین کی، دھمکیاں دیں، حوالات میں بند کرا دینے کی، اور اس کا مذاق اڑایا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات، نیلی؟ اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھیں، مگر اس نے فوراً نگاہ جھکا لی۔ میں سمجھتی ہوں، نیلی نے اس طرح سے زیر لب کہا کہ مشکل سے سنائی دیتا تھا۔ اب نتاشا اکیلی رہ گئی ہے اور بیمار ہے۔ جب میں تمہارے پاس آنے لگا تو اسے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ چھوڑ آیا۔ سنو نیلی، ہمیں نتاشا کے باپ کے پاس چلنا چاہیے۔ تم اس شخص کو پسند نہیں کرتی ہو اور اس کے ہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اب مجھے اور تمہیں مل کر ان کے ہاں چلنا ہوگا۔ میں جاؤں گا اندر اور کہہ دوں گا کہ اب تم ان کے گھر رہنے کو اور بیٹی بن کر رہنے کو تیار ہو۔ بڑے میاں بیمار ہیں کیونکہ انہوں نے نتاشا کو آگ کیا، اوپر سے الویشا کے باپ نے ان کی ابھی 2 دن ہوئے بڑی جان لیوا توہین کی ہے۔ اب وہ بیٹی کا نام بھی سننے کو تیار نہ ہوں گے، مگر وہ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں، اور اس سے میل کر لینے کو آمادہ ہیں۔ مجھے خبر ہے نیلی، سب خبر ہے مجھ کو۔ ٹھیک یہی بات ہے۔ سن رہی ہو نیلی؟ سن رہی ہوں، اس نے ویسے ہی بہت آہستہ سے کہا۔ میں نیلی سے باتیں کر رہا تھا، مگر میرے چہرے پر آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ نیلی مجھے دبی دبی نظر سے دیکھے جا رہی تھی۔ تم کو میری بات کا یقین ہے نیلی؟ ضرور۔ اچھا، تو اب میں تمہیں لے کے چلوں گا اور وہ لوگ تمہیں قبول کریں گے، مہربانی اور خوش خلقی سے تمہاری آؤ بھگت کریں گے، تم سے سوال کرنا شروع کریں گے۔ تب میں گفتگو کو ایسے موڑوں گا کہ وہ تم سے تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگیں گے، ماں اور نانا کے بارے میں۔ نیلی، انہیں تم سب کچھ کہہ سنانا، ٹھیک ہے، ایسی جیسے مجھے سنایا تھا۔
بلا تکلف ایک ایک بات ان کے آگے بیان کر دینا، کچھ نہ رہ جائے۔ انہیں تم بتانا کہ کیسے تمہاری ماں کو ایک بد طینت آدمی نے چھوڑ دیا تھا اور وہ بےبنوا کے تہہ خانے میں آ کر مر گئی، کیسے تم اور تمہاری ماں مل کر گلی گلی بھیک مانگتے پھرے، اور مرتے وقت ماں نے تم سے کیا کیا وصیتیں کیں۔ انہیں اپنے نانا کے متعلق بھی بتانا کہ وہ تمہاری ماں کو کس طرح معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور آخری وقت ماں نے تمہیں بھیج کر ان کو بلوایا تھا تاکہ قصور معاف کرا لیں، اور اس وقت بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ کس حال میں مری ہیں۔ تم ان کو ایک ایک ذرہ ذرہ بتا دینا، سب کچھ سنانا۔ جب تم کہہ چکو گی تو بڑے میاں کے دل میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ دیکھتی ہو، ان کو معلوم ہے کہ الوشا اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اب وہ بے سہارا رہ گئی ہے۔ اس کی ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی، اب وہ بے کس، بے یار و مددگار ہے اور اپنے دشمن کے رحم و کرم پر پڑی ہے۔ انہیں سب خبر ہے نیلی، تم نتاشا کو بچا لو۔ بتاؤ، چلو گی؟ جی ہاں، نیلی نے لمبا سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور مجھے عجیب نگاہ سے دیر تک غور سے دیکھا۔ اس نگاہ میں کوئی شے تھی جس میں ملامت جھلکتی تھی، اور میں نے اس کی کھٹک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تاہم میں اپنے خیال سے باز نہ آیا۔ مجھے اس تدبیر پر بہت بھروسہ تھا۔ نیلی کا ہاتھ میں نے تھاما اور ہم دونوں چل دیے۔ 3 بجے کا عمل تھا، آسمان پر بادل امڈ رہے تھے۔ ادھر کچھ روز سے موسم بہت گرم اور گھٹا گھٹا تھا، لیکن اب کہیں دور سے بہار کی پہلی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ گرد آلود سڑکوں پر ہوا کے جھونکے مچل رہے تھے۔ ہم دونوں ایک گھوڑا گاڑی میں سوار ہو لیے۔ سارے راستے نیلی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ کبھی کبھی مجھ پر وہی ایک عجیب اور پر اسرار نگاہ ڈال لیتی تھی، اور بس۔ اس کے سینے میں تلاطم برپا تھا، اور گاڑی پر میرے ہاتھ کو جو اسے سنبھالے تھا اس کے ننھے سے دل کی دھڑکن محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا وہ تڑپ کر پہلو سے نکل جائے گا۔